السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان نسل حراموں کی نسل کشی سے، ان مردودوں کی نجیس حرکتوں سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اور خلیج کے اور یورپ کے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد۔ آپ لوگوں کے پاس آج عید کا پہلا دن ہے اور ہمارے پاس تو آج روزہ ہے اور شام میں چاند رات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے پاس منڈے کے دن یعنی یوم الاثنین پیر کے دن عید کا پہلا دن ہوگا اور آپ لوگوں کے پاس دوسرا دن ہوگا۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے تو آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے دیش کی خبر سب سے پہلے ہے۔ کیونکہ جتنے ہم نے 13 سال میں لگ بھگ جو اذیتیں، جو تکلیفیں، جو مشاکل ہم نے اٹھائے ہیں، جو برے دن ہم نے دیکھے ہیں، وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتے سوائے ایک فلسطین کو چھوڑ کر۔ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جس طریقے سے جارجیت ہوتے رہی، وحشی کارروائی ہوتے رہی، درندگی ہوتے رہی، اس کے بعد جو ہے سو ہمارے دیش کے مسلمانوں کا بھی لگ بھگ وہی حال رہا۔ ماب لنچنگ کے نام پہ، جبکہ مرغی کا گوشت ہے، چکن کا، اس کو بیف کے نام پہ مارا گیا۔ کتنی گندگی پھیلائے، کیا کیا قوانین، کالے قوانین نافذ کیے گئے، یہ سارے چیزوں سے آپ لوگ واقف ہیں۔ لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا، کیونکہ بہت افضل ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ابھی ان کا صفایا ہونے جا رہا ہے، لگ بھگ تو ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ان کی ہٹ دھرمی دیکھیے، ان کی ضد دیکھیے، اور ان کے پاس میرے کو انڈیا الائنس کی یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، ابھی تک شپت لینے کی تاریخ ڈکلیئر کیوں نہیں کر رہے ہیں لوگ؟ کیا اندر سے ملے ہوئے ہیں کیا سارے؟ اندر سے گرم آ گیا بھر گئے، یعنی کیا بولیں گے، اس کا کیا نکالا جائے گا؟ آپ لوگ اچھی طرح واقف ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ان کو، ان کی یہ نوبت لانے کے لیے، اور ان کے حرکتوں سے یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ ابھی جو بھی ان کے اوپر جو مشکلیں آئی ہیں، جو برے دن آئے ہیں، جو ان کی اوقات ان کو دکھائی جا رہی ہے، اس کا خود ذمہ دار یہ ہے، کیونکہ دیش واسیوں کو یہ لوگ ایک اپنی یوز اینڈ تھرو کے ویسا یوز کیا۔ کوئی ٹیشو پیپر ہوتا ہے یا کوئی پانی کا باٹل ہوتا ہے، پی لیے پھینک دیے، ٹیشو پیپر پوچھ لیے پھینک دیے، ویسا استعمال کرنے کی یہ لوگ نجیس کوشش کرے اور اپنے آپ بڑے توپ خواہ سمجھنے لگے، اپنے آپ بڑے بادشاہ اور راجاؤں سے کم سمجھے نہیں یہ لوگ۔ یہ اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جس طریقے سے مسلمانوں کے بیچ میں مداخلت کی یہ لوگ، ہماری شرعی اعتبار سے شرعی مداخلت کی یہ لوگ، طب الطلاق کے نام پہ، اور ابھی وقف پراپرٹیز کے آپ کو مساجد اور درگاہیں آتی ہے، جس میں وقف پراپرٹیز کے جتنے ہیں ان کے ہاتھ میں ہونا گتے۔ یہ کون سی نالی کے کیڑے ہیں، یہ کون سی گٹر کے جانور ہیں، یہ لوگ سمجھ میں نہیں آتا بھائی۔ یہ لوگوں کی زبردستی دیکھیے اگرچہ تو دل دہلا اٹھتا ہے، خون پکتا ہے، کھولتا ہے جسم کا۔ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے اور اتنی نااہلی اور اتنی زبردستی کی ہے، جب ان کے نام سے بھی نفرت ہونے لگی ہے مسلمانوں کو۔ بہرحال ابھی کچھ دن سے اچھی خبریں آ رہی ہیں مسلسل، اور اچھے دن دیکھنے کو آ رہے ہیں، اچھے خبریں مل رہی ہے، لیکن سب کو انتظار ہے راہل گاندھی شپت لینے کا۔ ایسا نہیں ہے کہ راہل گاندھی شپت لیں گے تو
مسلمانوں کی تقدیر چمک جائے گی. چمکانے والا اللہ رب العزت ہے، بس وہی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. لیکن جو یہ گندگی کم سے کم جو چلائی جا رہی ہے مساجد کو لے کر، درگاہوں کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر، یہ گندگی CAA NRC کو لے کر، یہ ساری چیزوں پہ لگام لگ جائے گا. یہ چیز دیکھتے ہیں مسلمان کو، ان سے امید بھی نہیں ہے کچھ بھی. انہوں کیا دے سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ کم سے کم سکون سے رہنے دو، وہ بھی ان کے پاس دیکھا نہیں جا رہا. مسلمانوں کو تکلیف دینا ان لوگوں کے جسم میں آ چکا ہے، کیونکہ ان کے پاس خون نہیں ہے جسم میں، ان کے پاس موتر دوڑتا ہے. تو اس لیے یہ گندگی کرنا انہوں فیشن بنا چکے ہیں. لیکن ہم کو ان سارے چیزوں سے ہٹ کر ہمارے دیش واسیوں کے بارے میں سوچنا ہم کو بہت ضروری ہے. پہلے ہی ہمارا دیش مہنگائی سے جونج رہا ہے، بے روزگاری سے تھاپ رہا ہے. آپ بولے تو سمجھتے ہو نا، آپ لوگ کاپنا بولتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو وہ حالت بنا کے رکھے ہیں، اس کے باوجود بھی سکون نہیں ہے مسلمانوں کو. لیکن ہم انشاءاللہ امید بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، کیونکہ آج ہمارا آخری روزہ ہے، کل عید الفطر کا پہلا دن ہوگا، کہ اللہ ان سارے مشاکل کو دور کرے اور اللہ ہم کو ایسی سرکار دے جو سب دیش واسیوں کو لے کر چلے، اور جو مسلمانوں کے اوپر گندی سوچ، گندی ذہنیت اور گندے چالیں جو چلے جاتے ہیں، اللہ اس کا جلد سے جلد خاتمہ کرے. اور جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزگار سے لگا دے، اور جو ہمارے دیش میں مہنگائی ہے اللہ مہنگائی کو خاتمہ کر دے. اور جو ہماری بہنیں بغیر شادی کے بیٹھی ہیں ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے. اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. اور اللہ ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے. اور یہ ان کالے انگریزوں کو اللہ جلد سے جلد ان کی اصلی جگہ پہ پہنچائے اور ہمارے دیش کو امن اور سکون کی جگہ بنائے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ابھی دیکھنا ہے ابھی جس طریقے سے منڈے کے دن انہوں تاریخ ڈکلیئر کرنے والے ہیں، منگل کی کریں گے، چہارشنبے کی کریں گے، جمعرات کی کریں گے، لیکن منڈے کے دن ہمارا عید الفطر کا دن ہوگا. اگرچہ ہم کو یہ عیدی مل جائے تو اس سے بہتر عیدی اور اس سے بڑی عیدی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوشی ہم کو اور کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، روزے رکھیے، غریب غربا میں زکوٰۃ و فطرہ دیجیے اور غریبوں کا خیال کیجیے تاکہ ان کے گھر میں بھی عید ہو. جب غریب کا آپ خیال کریں گے وہ لوگ بھی نئے کپڑے پہنیں گے، ان کے پاس بھی عید ہوگی تو سمجھو آپ کی عید کمپلیٹ ہے. نہیں تو آپ کی عید بے معنی ہوگی اور اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.